اسی رفتار سے، اسی پھرتی سے، اسی تیزی سے گیا تھا باہر، پتہ نہیں کہاں سے، کہیں سے ڈبل روٹیاں، انڈے، بند، مکھن، بڑا کچھ لے آیا تھا، بڑا کچھ لے آیا تھا۔ سبھی کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا تھا، فرائی انڈے، دوسرے انڈے، سبھی کچھ کہنے لگا تھا اگر تو آپ کو زندگیوں کی اپنی ضرورت ہے تو کھا لو، اگر مرنا چاہتی ہو، اگر مرنا چاہتی ہو تو پڑا رہنے دو، پڑا رہنے دو۔ یہ لفظ بول کے چلا گیا تھا، یہ لفظ بول کے چلا گیا تھا، کدھر گیا تھا مجھے نہیں پتا، ہاں یہ جانتا تھا، ہم یہ دیکھ رہی تھے اس کو طرف، ہمیں ناشتہ دینے کے بعد باہر نکل گیا تھا، دوبارہ باہر نکل گیا تھا، پورے گاؤں کو بھائی شاید سروے کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کون زندہ کون مرا۔ قاسم کی حویلی اجڑ گئی تھی، آسم کی اجڑ گئی تھی، سبھی کی اجڑ گئی تھی، سبھی کی اجڑ گئی تھی، سبھی قبروں میں جاؤ اترے تھے، ابھی ان کے ملبے میں اترے تھے، کوئی ان کو دفنانے والا نہ تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے اپنے تھے ہم نے دفنا دیا تھا، باقی اگر کوئی زندہ بچا تھا، اگر کوئی زندہ بچے گا تو آپ خود ہی دفنا دے گا ان کے، خود ہی دفنا دے گا ان کو۔ زندہ رہنا تھا، اگر ہمیں موت آتی تو شاید ان کے ساتھ ہی آ جاتی، لیکن ہم باہر نکل آئی تھی، خدا نے بچانا تھا، ہمیں بچا لیا تھا، خدا نے ہمیں زندگی دینی تھی، مل گئی تھی، ناشتہ کرنے لگی تھی۔ سیما کو میں نے کہہ دیا تھا، نیت کو کہہ دیا تھا کہ اس کی بات صحیح ہے، بچے کی بات صحیح ہے کہ زندہ رہنا ہے تو کھا لو، نہیں رہنا تو چھوڑ دو۔ کھانے لگی تھی، کھانے لگی تھی، سبھی کھانے لگی تھی، باہر سے کچھ دیر بعد پھر دوبارہ واپس آ گیا تھا، کئی بکریاں، کئی بھینسیں کھینچ لایا تھا، گھر میں کھینچ لایا تھا، بکریوں کا ایک جرمٹ تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا یہ کس کی ہے، مر گیا تھا بیچارہ وہ بھی، اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا تھا۔ 5-6 بھینسیں تھیں، 5-6 بھینسیں تھیں، شاید باقی وہ بھی شاید دنیا سے چلی گئی ہوں، موت نے ان کو نہ چھوڑا، وہ بھی کسی کے ساتھ کسی ملبے میں دبی ہوں، یا ہو سکتا کوئی زندہ اور بھی لوگ ہوں جو ان کو ساتھ لے گئے ہوں۔ وہ بھینسوں کا دودھ نکال کے لے آیا تھا، بھینسوں کا دودھ نکال کے لے آیا تھا، پتہ نہیں کیا اس میں ڈالا تھا، پتہ نہیں کیا اس میں ڈالا تھا، اپنا پیار ڈالا تھا یا چاہ ڈالی تھی کہ اب کہ ہم دودھ کے گھونٹ لگاتے تو بس ایک بجائے کہ دو، ایک کے بجائے پورے گلاس ختم کر دیتی۔ اس نے پوری بڑی بالٹی ہمارے سامنے رکھ دی تھی، ایسے گلاس ڈالتی اندر پی لیتی، ایسا ذائقہ تھا، ایسا ذائقہ تھا کہ ہم نے کبھی دودھ کی طرف دھیان بھی نہ دیا تھا، آج مجبوری کے تحت پینے لگی تھی اور پیتی جانے لگی تھی، پیتی جانے لگی تھی۔ یہ شہد سے بڑھ کر تھا، شہد سے بڑھ کر تھا۔ ناشتہ تھا ہمارا جو کرتی جا رہی تھی، 12 بجے ناشتہ کری تھی، 1 بجے 11 بجے تو اس نے دفن کر دیا تھا، سبھی کو دفن کر دیا تھا۔ لیکن وہ ایک منٹ میں نہ رکا تھا، تھکتا نہیں تھا، وہ تھکتا نہیں تھا۔ سیما ابھی تک اس کے بس دیکھ کے پریشان ہو رہی ہے، حیران ہو رہی تھی
کہہ رہے تھے مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ بلا ہی ہے، نہ تم مانو نہ مانو یہ بلا ہی ہے، نہ تم مانو نہ مانو یہ بلا ہی ہے، یہ اپنے نئے روپ میں آیا ہوا ہے، یہ نئے روپ۔ وہ تھکنا نہ تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا۔ شاید وہ ہمارے لیے کوئی مکان تلاش کرنا چاہتا تھا، شاید وہ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ہم ٹنڈوں کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، کب تک بیٹھی رہتی، کب تک بیٹھی رہتی؟ وہ ہمارے لیے کچھ کر رہا تھا، ہمارے لیے کچھ کرتا جا رہا تھا، ہمارے لیے کچھ کرتا جا رہا تھا۔ جہاں جہاں سے حویلیاں گری تھیں اسی جگہوں پر تمام ملبے کو ہٹانے لگا تھا، تمام ملبے کو ہٹانے لگا تھا، اور پھر اکیلا لگا ہوا تھا بیچارہ، اکیلا لگا ہوا تھا۔ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا اس کے اوپر، بڑا ترس آ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی، کیسی اس کی مدد کرتی؟ نہ تھک نہیں رہا تھا، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا، بس اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتا جا رہا تھا، وہ روتا جا رہا تھا، وہ ساتھ کام کرتا جا رہا تھا، سبھی کام کرتے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہا تھے، ایسا جیسا سیلاب بیٹھا ہو، سیلاب بہہ رہا ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا تھا، مجھ سے نہ رہا گیا تھا کہ میں اٹھی تھی، اس کو پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا تھا، وہ چیخ چیخ کر رونے لگا تھا، چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ آنٹی میرا سبھی کچھ اجڑ گیا ہے، میرا سبھی کچھ اجڑ گیا ہے، میرا سبھی کچھ اجڑ گیا ہے۔ وہ دیکھو قبریں، اتنی قبریں بنا دی ہیں، اتنی قبریں بنا دی ہیں، سبھی میرے اپنوں کی ہیں، سبھی میرے اپنوں کی ہیں۔ چھوٹی عمر میں مجھے دکھ مل گیا ہے، چھوٹی عمر میں ہی مجھے دکھ ملے۔ دیکھو یہ میری عمر ہے، میری دکھ، یہ عمر ہے صدمہ سہنے کی، یہ عمر ہے میری صدمہ سہنے کی۔ اس نے رلا دیا تھا ہمیں بھی، نہید نے بھی اس کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا، نہید کے پاس سیما نے لگا لیا تھا، سیما نہ جانتی تھی اس کو بار، اس کی زندگی کے بارے کچھ نہ جانتی تھی، لگا لیا تھا اس نے بھی گلے۔ ہم اس کو کھینچ لائی تھی، بلا جی، بلا جی میرے ہمارے پاس نہیں چلا، ہمارے پاس ہی بیٹھو، بڑا کام ہو گیا، رات کے تم لگے ہوئے ہو، رات کے تم لگے ہوئے ہو، ایک منٹ بھی نہیں روک رہے، کبھی کچھ کرتے جا رہے ہو، کبھی کچھ کرتے جا رہے ہو، تم نے ناشتہ نہیں کیا ابھی تک، تم بھوکے ہو، بھوکے پیٹ لگے ہوئے ہو، جب تک وہ اب تم نہیں نہ کھاؤ گے ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے، اب جتنا کھانا تھا ہم نے کھا لیا، باقی کچھ نہیں کھائیں گے۔ وہ بیٹھ گیا تھا ہمارے پاس ہی، کھانے لگا تھا، کھانے لگا تھا، روتے ہوئے کھاتا جا رہا تھا، روتے ہی کھاتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کو گلے سے پھر لگا لیا تھا، آپ نے سینے سے لگا لیا تھا، تم نا ہم تمہیں تینوں بلا کہیں گے، تمہارا عمر نام عمر ہے نا، لیکن ہماری زبانوں پہ وہ بلا ہی چڑھا ہوا ہے۔ وہ دیکھے نا بڑا بلا، بڑا وہ بلا، تم نے صحیح کہا تھا، تم نے صحیح کہا تھا کہ اگر ان کے اصل حقیقت میں چہرے دیکھو گے نا تو ڈر جاؤ گی۔ ہم ڈر گئے تھے واقعی سے، موت کے وقت اس کا اصل چہرہ نظر آیا تھا، اصل چہرہ نظر آیا تھا، 10 سے 12 فٹ کا لمبا ہو گیا تھا، اتنا ہی موٹا تازہ ہو گیا تھا، خوفناک بھیانک قسم کا، بڑے بڑے سیاہ بال نکل آئے تھے، جیسے بہت بڑا ہاتھی، بہت بڑا ریچھ ہو، ایسا جسم ہو گیا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا کہ وہ چڑیلوں کی اولاد تھا،
چڑیلوں کی بتا تھا، جو جاتے جاتے ہمیں خوف زدہ کر گیا ہے۔ ہمارے دلوں میں جتنا پیار تھا نا، جتنا پیار آخری لمحوں میں وہ خوف میں بدل گیا ہے، خوف میں بدل گیا ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ رات پتہ نہیں کیسے گزرے گی، رات پتہ نہیں کیسے گزرے گی، کیونکہ اس کا خوفناک چہرہ ابھی تک ہم بھولی نہیں ہے، ابھی تک بھولی نہیں ہے، ابھی تک نہیں بھولی۔ کتنا ڈراؤنا تھا، کتنا ڈراؤنا تھا وہ۔ تب ناز نے پوچھ لیا، اس نے پوچھے، سیما نے پوچھ لیا تھا، مجھے لگتا ہے تم نا چھوٹا بلا بن کے آ گئے ہو، تم چھوٹا بلا بن کے آ گئے ہو۔ نہیں 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 نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں کسی کا بلا نہیں ہوں، میرا نام عمر ہے، میری ماں نے، شبنم نے، میری ماں نے میرا نام بلا وہ رکھا تھا، عمر رکھا تھا، میرا نام ہی عمر رکھا تھا۔ میری ماما نے مجھے بتایا تھا نا، وہ ایسے بس کرنے لگا تھا اس نے سیما سے جیسے وہ بس بڑا جانتا ہوں، جیسے ہم سے بات کرتا تھا۔ میری ماما نے کہا تھا کہ جنات کی بستی کو چھوڑ دو، یہاں سے بھاگ نکلو، یہ لوگ تجھے مار دیں گے، تجھے مار دیں گے۔ دیکھو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ان میں قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، کوئی بھی کسی کا سجن نہیں ہے، کوئی بھی کسی کا اپنا نہیں ہے، جو بھی ملتا ہے ان کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں بات تیش میں آ جاتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کبھی بھی جنات کی زندگی، کبھی بھی انسان کے جنات کی بستی میں واپس نہ آنا، مجھے یہ لوگ مار دیں گے، مجھے یہ مار دیں گے۔ اور پھر آنٹی وہ مجھے نا میرے سامنے میری ماما کو اس نے مار دیا۔ میری ماما اتنی پیاری تھی، پری تھی، وہ پریوں کی سردار تھی۔ ان ظالم لوگوں نے نا، جنات نے، کالے کالے بھیانک لوگوں نے، خوفناک شکلوں والے نے میری ماما کو ہم مار دیا تھے۔ ان کو جسم کے ہاتھ، جیسے اس کنجر کے جسم کو ہاتھ لگی ہے نا، اس کے بلے کی، اس کی آسم کے، یہ بھی ایسا تھا، یہ بھی ایسا ہی تھا۔ ڈر لگتا تھا مجھے ان کی شکلوں کو دیکھ کے۔ تبھی تو ماما نے کہا تھا کہ ان کی شکلوں سے، ان کی واروں سے بچ کے رہو۔ بھاگ نکلا تھا میں، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ نکلا تھا، کیونکہ یہ کسی کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، کسی کو مارنے کے لیے آ رہے تھے۔ ان کے اندر طوفان تھے، طوفان، بڑے بڑے طوفان تھے۔ کسی کو اس کو چھوڑیں گے نہیں ہیں۔ جس نے ہمارے ماما پاپا کو مارا ہے نا، ہم ان کو چھوڑے نہیں ہیں۔ ہماری بہن کو مار گئے ہیں، 3 بہنیں تھیں ہماری، سبھی کو مار گیا وہ، نہیں چھوڑیں گے اس کو، پورا بدلہ لیں گے۔ ہم نے اس کے ماں باپ کو مارا ہے، لیکن ہمیں سکون نہیں ملا، ہمیں سکون نہیں ملا۔ جب تک اس کی جان نہ لے لیں گے نا، ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ یہ باتیں کر کے وہ نکل پڑے تھے، بھاگ پڑے تھے، ہوا میں اڑنے لگے تھے، میں بھی ان کے پیچھے اڑ پڑا تھا، لیکن میں بچا تھا۔ ان کی رفتاریں بے انتہا تیز تھیں، وہ پہنچ جائے تھے اس تک، اس بندے تک پہنچ جائے تھے جس کو اس نے پکڑنا تھا، انہوں نے پکڑنا تھا۔ میں راستہ بھول گیا تھا۔ آنٹی ایک گھر میں جا گھسا تھا، بھوک لگی تھی مجھے، وہاں 3-4 عورتیں تھیں، مجھے دیکھے نا، میرا بس پتہ نہیں چہرے میں میرے کیا تھا۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ میں بڑا گورا چٹا ہوں، انتہائی سفید رنگت ہے میری۔ مجھے پیار کرنے لگے تھی، اور پھر کہنے لگے تھے تم بیٹا نہا دھو لو۔ بس انہوں نے میرے کپڑے پکڑے اتارے تھے، پھر میرے جسم کو دیکھ کے آنٹی وہ دیکھو، یہ میرا جسم، یہ دیکھو، پاگل ہو گئی تھی، پکڑ کر ایک دوسرے کو دکھانے لگی تھیں، ہوئے 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 ہوئے، یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے آیا ہے، ہماری تسلیوں کے لیے آیا ہے۔ بس آنٹی پوری رات مجھے بس ایسے کر سکتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کیا یہ عورت کیا چیز ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتی ہے۔
میں تو یہ سمجھتا تھا کہ عورتیں مردوں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کیا مرد نے، اور وہ مرد نہ تھے، عورتیں تھیں، ان کے جسم مختلف قسم کے تھے۔ مسلمان باتیں کئی باتیں کر جاتا مسلمان۔ مجھے دن کو باندھ دیتی تھی وہ کہ میں بھاگنا رہتا ہوں، سنگل میں میرے پیروں میں ڈال دیتی تھی۔ جب رات پڑتی باندھے ہوئے کبھی کوئی آ جاتی تھی، کبھی کوئی آ جاتی تھی، اور میرے ساتھ وہی کچھ کرتی تھی۔ بڑا گندا آنٹی بڑے گندے کام کرتی تھی میرے ساتھ، بے انتہا گندے کام کرتی تھیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا تھا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا تھا، وہ گندے کام میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ کرتی تھیں، رکتی نہ تھی۔ کبھی کوئی آ جاتی تھی، کبھی کوئی آ جاتی تھی۔ بس میں نکلنا چاہتا تھا وہاں۔ آنٹی پر پتہ نا 3 دن میں ان کا قبضے میں رہا تھا۔ ایک دن میں نے دروازہ کھلا دیکھا تھا اور میں ایسے بھاگ پڑا تھا، میں نے کپڑے بھی نہ پہنے تھے، ایسے بھاگ پڑا تھا، نکل آیا تھا۔ جان چھوٹی تھی ان سے میری، گندی عورتیں تھیں وہ، گندے کام کرواتی تھی مجھ سے، گندے کام کرواتی تھی آنٹی بہت مجھ سے۔ آ گیا تھا یہ میں نے جب قاسم کو دیکھا، آسم کو دیکھا، میں بس سمجھ گیا تھا کہ یہ ادھر ہی لوگوں نے آنا تھا، آ گئے ہیں یہ۔ لیکن ادھر بھی یہ لوگ ایسے کر رہے تھے آنٹی، انہوں نے بس 3 4 عورتوں کو پکڑا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا۔ آپ سبھی لوگوں کو، شاید آپ ہی تھے وہ، سبھی کو پکڑا ہوا تھا۔ وہی کر رہے تھے جو ان عورتوں نے میرے ساتھ کیا تھا، یہ بھی ویسے کر رہے۔ یہ نہیں، یہ ادھر کی بھی عورتیں، یہ سبھی آپ سبھی عورتیں تھیں، یہ آپ سبھی عورتیں تھیں بس۔ بھائی ہم نہیں تھی، کوئی اور تھا۔ میں نے غصے سے کہا تھا کوئی اور تھا۔ ہم تم بس ہمارے بس اوپر سوار ہو جاؤ بس۔ بتاؤ آگے کیا ہوا تھا۔ ان کی بیویاں علیحدہ تھیں، شکلیں دیکھیں، ہم پتہ نہیں اندھیروں میں رہتے ہو کیا ہے۔ ہم تو بلے کی بیویاں ہیں۔ جس کو یہ مارنے کے لیے آئے تھے نا، وہ مرا نہ تھا، یہ ان کے حاج تھے کہ وہ مر جائے، لیکن وہ مرا نہ تھا، زندہ ہو گیا تھا، قبر سے نکل آیا تھا باہر، پہلے ہم اس کی بیویاں بنی تھیں۔ بس تم نے باتیں سنی ہوئی، ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، ہماری باتیں وہ کرتے تھے، ہم ان کی بیویاں بنی تھیں۔ جب بلا آیا تھا پھر ہم واپس آ گئی تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس نے بڑے انداز سے کیا تھا، بڑے پیار سے لفظ بولا تھا، ٹھیک ہے میں جاؤں اب آنٹی، میں جاؤں اب۔ ابھی تک وہ مجھے آنٹی کہہ رہا تھا، بلکہ سبھی کو آنٹی کہہ رہا تھا۔ اس کا یہ انداز، مسلمانہ لفظ، 12 سالہ بچہ، 10 12 سالہ بچہ۔ یہ سما کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی کہ وہ جو عورتوں نے دیکھا تھا تمہارا گندے والا جسم، کہتے مجھے دکھاؤ، اس کو یقین نہیں ہو رہا تم بچے ہو۔ وہ کہتے کہ وہ تو عورتیں، تم کہتے ہیں نا کہ وہ عورتیں ڈر گئی تھی میرا جسم دیکھ کے، اس کو دکھاؤ۔ نہیں آنٹی نہیں، میں نہیں دکھاؤں، شرم آتی ہے۔ پہلے بھی تم لوگوں کو دکھایا تھا، گندے لوگ، تم نے آنٹی میرے گندے کام کروایا تھا، مجھ سے گندے کام کرواتی ہو۔ یہ آنٹی نے میں گندے کام کروائے ہیں، وہ جو مر گئے نا، انہوں نے گندے کام کروائے مجھ سے۔ ہم اس کی باتوں پہ ہنسنے لگی تھی۔ اچھا، ہم خود ہی پھر وہ تمہاری گندی والی چیز دیکھ لیں گے، اس کو سیما کو دکھاؤ۔ وہ ڈر گیا تھا اور پھر دکھا دی تھی۔ سیما جیسے اچھل پڑی تھی، وہ خدایا، بھاگ جا یہاں سے، بھاگ گیا تھا،
بعد میں سیما گلے لا کے بس مسکراتی بھی جا رہی تھی، ہنسی بھی جا رہی تھی اور توبہ توبہ بھی کرتی جا رہی تھی. ناز یہ کیا چکر ہے؟ مجھے سبھی کچھ بتاؤ، یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو بلا ہی تھا، ایسے جیسے بلا دوبارہ آ گیا. میں تجھے کہتی نا کہ بلا ہی ہے، یہ بلا ہی ہے. تم نہیں مانتی، اب یقین ہو گیا نا تجھے. اب دوبارہ بلا بلا نہ کہنا، غصہ کر گیا نا، غصہ اس نے بس یہی کہنا ہے کہ میں دوبارہ نہیں نظر آنا. میرا عاشق بنا ہوا ہے، ایک منٹ بھی مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا، ایک منٹ بھی مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا. میں کیوں چھپاتی پھرتی ہوں تم لوگوں سے کچھ؟ تم نے میرا پورا کبھی جسم دیکھا ہے؟ تم نے نہیں دکھایا. میں نے کبھی چادر لپیٹے رکھتی ہوں، ہر وقت چادر لپیٹے رکھتی ہوں. میں دکھانا نہیں چاہتی کچھ بھی. اس کی وہ پسندیدہ چیزیں ایسا اس نے بنا دیا، ایسا اس نے بنا دیا کہ کمواری لڑکیوں کو بھی نہیں ہوتی. کمواری لڑکیوں، میں خود بھی کبھی کبھی مجھے رشک آتا ہے، اپنے آپ رشک آتا ہے. اور اس پہ جب آپ نے دیکھتی ہوں نا، جسٹ دیکھتی ہوں تو بس دیکھتی رہتی ہوں اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہوں. نہیں نہ، تم آج ہٹاؤ، آج چادر ہٹاؤ. ہمیں دکھاؤ کیا ہے مسئلہ، کیا ہمیں دیکھنا. دیکھو ہم کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، شام بھی پڑ گئی ہے، اندھیرا بھی پھیل گیا ہوا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہمیں. مت دکھاؤ میں. وہ بس مجھے بس چھیڑ رہانی کرنے لگی تھی، بار بار ہاتھ لگانے لگی تھی. ایک ہی لفظ میں بولی تھی، پاگل ہو گئی، پاگل ہو تم، سنبھلی رہو. نہیں، ایک منٹ سے پہلے دکھاؤ، ورنہ میں زبردستی بھی اترے نا تو تمہیں پتہ نا، ناز میں سبھی کچھ کر جاتی ہوں. مجبوراً مجھے چادر ہٹانی پڑی. اور پھر وہ دیکھ کے پاگل ہو گئی تھی جیسے. ناز تمہیں تو بس بریزر کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو بریزر کی بھی ضرورت ہے. ہاں نہیں ہے. اس کنجر بچے نے یہ سبھی کچھ بنا دیا مجھے. ایسا کھیلتا رہتا کہ کیا بتاؤں. میں بھی بس ڈوب جاتی ہوں جب یہ کھیلتا ہے. اس کے ہاتھوں میں کچھ ہے جس نے میرا ایسا جسم کر دیا ہے. ناز اگر تمہارا ایسے کہ تو ہم بھی کروائیں گے، ایسا ہی جسم کروائیں گے، اسے کروائیں گے. پاگل بولتی ہر گندے. وہ اس کو یہ باتیں گندی لگتی ہیں. مجھ سے پیار کرتا نا وہ. میں گندی نہیں لگتی، باقی تم گندی لگتی ہو تم. اچھا یہ بات ہے. آج نکالتی ہوں گندگی، اس کی گندگی نکالتی ہوں. اور ہمارے خاندان میں ویسے ہی یہ ریت پھیلی ہوئی ہے نا کہ جب ہمارے مر جاتا نا کوئی اپنا، تو اسی روز اسی رات انجوائے کرتی ہیں. میں نے وہ سیما نے پرانی بات کہہ دی تھی. خدایا، کئی سال کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی، کئی سال کے بعد یہ بات سنی تھی. واقعی ایسا ہوا تھا. جب بھی ہمارے شوہر مرتے تھے، جب بھی کسی کا شوہر مرتا تھا تو بلے کا قابو آ جاتی تھی. خود بخود قابو آ جاتی تھی. اور پھر بلے کے لیے پھر انجوائے کا حصہ بن جاتی تھی. پھر انجوائے کا ایسا حصہ بنتی کہ بلا اگر چھوڑنا بھی چاہتا تو وہ نہ چھوڑتی تھی. جن میں بھی شامل تھی، سیما بھی شامل تھی، نہید بھی شامل ہو گئی تھی. لیکن نہید اس کی بن نہ سکی تھی. اس کی ماں جو نا اس کی بیوی بن گئی تھی، اس کی بیوی نہ بن سکتی تھی. لیکن آپ کو نا آپ کام کرواتے. بس کیا کہوں میں، کیا وہ کہوں. سبھی کچھ ہوتا تھا. وہ بچہ اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا.
اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا، رات پڑ گئے تھے، وہ ابھی تک لگا ہوا تھا، اینٹیں کٹھی کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا۔ تب میں جب اس کو کھینچ لائی تھی، ایم اے کے اندر ہی لے آئی تھی، کناتوں کے اندر ہی لے آئی تھی، بٹھا لیا تھا اپنے پاس۔ بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، ہوتے رہیں گے کام۔ آرام کرو، اب تم آرام کرو۔ اچھا آنٹی جی، اچھا آنٹی جی، یہ کہہ کر میرے ساتھ ہی چل پڑا تھا، میرے ساتھ ہی چل پڑا تھا، کناتوں میں آ گیا تھا، کناتوں میں آ گیا تھا، جہاں ہم اپنا بستر لگائے بیٹھے تھے۔ بستر کیا تھا، دری بچھائی ہوئی تھی، اوپر کمبل لیے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ موسم نہ گرم تھا نہ سرد تھا، رات پچھلے ٹائم ٹھنڈی ہو جاتی تھی، پہلے ٹائم گرم ہوتی تھی۔ سہانا موسم تھا، بالکل سہانا موسم تھا، انجوائے والا موسم تھا۔ ہم اپنوں کے چہرے بات سے کہتے ہیں کہ جب نشے میں انسان پڑ جاتا ہے نا تو سبھی کچھ بھول جاتا ہے، سبھی کچھ بھول جاتا ہے۔ اس بچے نے جب اسامہ کو اپنا نشہ چڑھایا، مجھے اپنا نشہ چڑھایا، نید کو اپنا نشہ چڑھایا، تو سبھی موتیں بھول گئی، سبھی مردہ چہروں کو بھول گئی، بلے کی موت کو بھول گئی۔ بلے کی موت کو تو ہم یاد رکھنا چاہتے ہی نہیں تھے، اس کی موت کو یاد نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ تو بے انتہا ڈراؤنا نکلا تھا، بے انتہا ڈراؤنا نکلا تھا۔ ساری محبتوں کو 1 منٹ سے پہلے اس نے ختم کر دیا تھا، 1 منٹ سے پہلے ختم کر دیا تھا کہ ہم اس جن کے ساتھ، اس ریچھ کے ساتھ پوری زندگی گزارتی رہی تھی۔ یہی تھا جس کی چاہت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کاش یہ پہلے ہمارے سامنے آ جاتا، کاش یہ ہمارے پہلے سامنے ایسے آ تو ہم اپنی زندگیاں تو بدل لیتی، ہم اپنی زندگیاں تو بدل لیتی۔ کچھ بھی نہ بدل سکی تھی، کچھ بھی نہ بدل سکی تھی ہم۔ باقی کی پوری رات وہ انجوائے کراتا تھا، ایسا انجوائے اس نے کروا دیا تھا، ایسا انجوائے کروایا تھا کہ بلے کو بھول گئی تھی، بلے کو بھول گئی تھی، سبھی کو بھول گئی، سبھی کے چہرے یہ بھی بھول گئی تھی، ہمارے قریب قبریں ہیں یہ بھی بھول گئی تھی۔ صبح ہی وہ بولا تھا، جب تسلیاں کرتی تھی ہم سب کی، تسلیاں کرتی تھی ہم سب کی، ہم تینوں کی تسلیاں ہو گئی تھی، ٹھنڈی پڑ گئی تھی، ہمت نہ رہی تھی ہمارے اندر، ہمت نہ رہی تھی۔ تب وہ بولا تھا، آنٹی میں اسی جگہ نا، وہ بڑا جو کوٹھیاں نہیں بنی تھی نا، وہ مجھے بڑی پیاری لگتی تھی، بے انتہا پیاری لگتی ہیں۔ میں وہی دوبارہ کرنے لگا ہوں، وہی دوبارہ اس کو تیار کرنے لگا ہوں۔ تم نے کہیں جانا نہیں ہے، اسی باغ میں گھوما پھرو۔ یہ دیکھو میں بھینسیں لایا ہوں نا، بھینسیں، ان کا میں دودھ کو نکال کے دیتا ہوں آپ کو، وہ پیتی رہیں، ناشتہ بھی میں لے آتا ہوں، ناشتہ بھی آ جائے گا۔ بس کسی چیز کی ٹینشن نہ لینا آنٹی، یہ نہ سمجھنا کہ تم اکیلی رہ گئی ہو، آپ اکیلی رہ گئی ہو، میں آپ کے سر پر ہوں، میں پورا ساتھ دوں گا، پورا ساتھ دوں گا آنٹی، میں پورا ساتھ۔ میں نے اس کو کان پکڑ لیا تھے، دیکھا اگر تم نے اب مجھے دوبارہ آنٹی کہا نا، میں تجھے چھوڑوں گی، آنٹی نہیں کہنا مجھے وہ جو مرضی کہنا، آنٹی نہ کہنا، کسی کو آنٹی نہ کہنا، کسی کو بھی آنٹی نہ، یہ بڑی چھوٹی آنٹی یہ چھوڑ دو لفظ۔ کیوں آنٹی، کیوں نہ کہوں؟ آپ اتنی بڑی ہیں مجھ سے، اتنی بڑی ہیں مجھ سے، گندے کام ہی تو کرواتی ہیں نا مجھ سے، تیری ایسی کی تیسی، گندے کام، گندے کام۔ اگر دوبارہ بولا نا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرانا، تو کچھ نہیں ترس دے رہو گے تم، پتہ ہے تم میرے لیے پاگل ہو جاتے نا۔ ہاں ہوتا ہوں، مجھے آپ کا چہرہ بڑا پیارا لگتا ہے، آپ کا جسم بڑا پیارا لگتا ہے، میں بس پاگل ہوں۔ وہ ساتھ میرا گلا لگ گیا تھا،
ساتھ ہی میرے گلا لگا تھا، پاگل کہیں کا، پاگل کہیں کا، دیوانہ کہیں کا۔ وہ بھی ساتھ کھڑی تھی میرے، وہ بھی کھینچ کے اپنے گلے لگاتی تھی اس کو، دونوں اپنے گلے سے لگاتی تھی۔ لیکن مجھے نا اسے ان سے زیادہ سکون ملتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ہم بھی سکون والی بناؤ نا، ہم بھی ایسے جیسے بناؤ نا۔ ہاں بناؤں گا، میں بناؤں گا، پہلے میں کوٹھیاں تیار کر لوں نا، آپ لوگوں کے لیے کوٹھیاں تیار کر لوں، پھر بناؤں گا، پھر بناؤں گا۔ یہ بات کرتا کرتا شرما جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، باغ نکلتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاس رہے، ہم تو باتیں کرتا رہے، لیکن بات نہیں کرتا تھا، نکل جاتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا، اور ہم اس کو دیکھتے رہتے، بس ہماری نظریں اس کے بس وہ ارد گرد رہتی تھی۔ وہ دودھ نکال لایا ہمارے سامنے، بالٹیوں، ایک کی بجائے 2-3 بالٹیاں رکھ دی، کیونکہ بھینسیں کٹھی کرتا جا رہا تھا، کٹھی کرتا جا رہا تھا۔ پہلے 3-4 ہوئی تھی، اب 6, 7, 8, 10 ہو گئی تھی۔ وہ چارہ بھی لاتا تھا ان کے لیے، بکریوں کو چارہ لاتا تھا، بکریاں بھی آپس میں کھیلیں کرتی تھی، ایسے ایسے کام کرتی تھی۔ جو بکرے تھے ایسے ایسے کام کرتے تھے کہ بس ہم ہانا سنا کے پاگل آ جاتے تھے، پاگل ہو جاتے تھے، کہ کوئی بھی ایسے کاموں سے بچا نہیں ہے، ناز آپی کوئی بھی ایسے کاموں سے بچا نہیں ہے۔ وہ دیکھو بھاگتی ہیں، وہ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے، بھاگتے ہیں وہ اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں۔ جب تک وہ کام اپنا نہیں کر جاتے نا، چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ ایسی طرح مرد ہیں، جیسے بس ان کے اوپر بھوت سوار ہو جاتا نا، پھر نہیں چھوڑتے یہ، پھر نہیں چھوڑتے یہ۔ دوسرے دن ہمیں سبھی کچھ بول گئے تھے، دوسرے دن ہم سب بول گئے تھے، کتنا بڑا طوفان آیا تھا، اتنا بڑا طوفان آیا تھا، سبھی کچھ اجاڑ گیا تھا، سبھی کچھ اجاڑ گیا تھا، ہماری بستیوں کی بستیاں تباہ کر گیا تھا، کئی موتیں کئی جانے لے گیا تھا، کئی بستیاں تباہ ہو گئی تھی، ہمارے اپنی سارا حویلی تباہ ہو گئی تھی، ہم سبھی کو بھول گئی تھی۔ عجیب باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا ہم نے، عجیب باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، عجیب باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ تب میں نے کہا تھا ایسی باتیں چھوڑو، اب اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ پورا دن آج قبروں کے پاس بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے تھے، ہمارے اپنے تھے، گو کہ وہ 2 بچیوں کے ساتھ، کرن اور شیلا کے ساتھ ہماری اتنی دلچسپی نہ تھی، وہ تو شروع سے دور ہی تھی۔ ہاں چندہ کبھی کبھی قریب آ جاتی تھی، کبھی کبھی قریب آ جاتی تھی، پھر ایسی باتیں کر جاتی تھی، ایسی باتیں کر جاتی تھی کہ میں کئی گھنٹوں تک اس کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، کتنی دیر تک سوچتی رہتی تھی۔ سچ مانا نا تو مجھے سب سے زیادہ پیار وہ چندہ سے ہونے لگا تھا۔ اس کی باتیں سن کے میں بات ایسے بچوں والی باتیں نہیں کرتی تھی، سمجھداری والی باتیں کرتی تھی، بے انتہا سمجھداری والی باتیں کرتی تھی، ایسے ایسے بات کر جاتی تھی کہ بس سوچوں میں ڈال جاتی تھی۔ اس کے لفظ میں ابھی تک یہ نہیں بھولی کہ میں تو کسی مرد کا کھلونا بھی نہ بن سکی، کسی مرد کے لیے کھلونا بھی نہ بن سکی، ایسے تڑپ کے مر جاؤں گی۔ مر گئی تھی، اور شاید یہی تڑپ لے کے مر گئی تھی۔ اسی طرح کئی میری ایسی جو بلے کی بیویاں بنی تھیں، ایسی تڑپ لے کے مر گئی تھی، ایسی تڑپ لے کے مر گئی تھی۔ میں آخری لفظ یہی بولے تھے، آخری لفظ بولے تھے کہ دنیا سے پسند چلی جاؤں گی، دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن میری تڑپ وہ ختم نہ ہو سکی، میری تڑپ ختم نہ ہو سکی، میری تڑپ نہ ختم ہو سکی۔ بچیاں تھیں، وہ بھی یہ چھوٹے سے بلے سے، 12 سال کے بلے سے ملی تھی، تو بس وہ ناچنے لگی تھی، پوری ناچتے ناچتے تھے، اس کی زندگی ختم ہوئی تھی۔
اتنی زیادہ خوش تھی، ان کو پتہ تھا کہ اسی بلے نے ہماری دلہا بننا ہے، اسی بلے نے ہمارا دلہا بننا ہے۔ ناچتے ناچتے تو ختم ہو گئی تھی وہ، خوشی کا گیت گیتے کہ مر گئی تھی، خوشی کا گیت گیتے گاتے گاتے وہ مر گئی تھی وہ۔ میرے کہنے پر وہ مان گئی تھی، اٹھ کے وضو بھی کیے تھے، نہائی دھوئی تھی، اچھی طرح نہائی دھوئی تھی۔ کوٹھیاں تو برباد ہو گئی تھی، لیکن اس نے ملبہ ہٹا کے بس جتنا سامان تھا وہ کچھ نہ کچھ سامنے کر دیا تھا، جن میں کافی کچھ بچ گیا تھا، برتن وغیرہ کئی کچھ بچ گئے تھے جو ہم نے باہر نکال لیے تھے۔ پانی کے جو نل تھے وہ بھی بچ گئے تھے۔ ہم پردہ ڈال کے نا ان کو واش روم بنا لیتے تھے، اصل والے واش روم کو پردہ نہ بھی ڈالتے تو ہم نے، لیکن پردہ تو بڑا ضروری چیز ہے نا، کیونکہ باہر کی دیواریں وہ نہ گری تھیں، پوری کے پورے چھتیں ملبے بن گئے، ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے، وہ ویسے کی ویسے ہی کھڑی تھیں، ویسے کی ویسے کھڑی تھی۔ اتنی بڑی حویلی، اب تو واسم کی بھی ہمارے حصے میں آ گئی تھی، قاسم کی بھی ہمارے حصے میں آ گئی، جو انہوں نے خریدی تھی، جو ان کی بیویوں کی زمینیں تھیں وہ بھی ہمارے حصے میں آ گئی تھی۔ بہت کھلا ہمارا باغ بن گیا تھا، ہماری طرف کا پورا خاندان اجڑ گیا تھا، ان کی بیویوں کا پورا خاندان اجڑ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا، بالکل سنسانا تھا ان کے حصوں میں۔ لیکن ان کو بات کرنے کے لیے تو بڑا وقت چاہیے تھا، بڑا ٹائم چاہیے تھا، انتہائی ٹائم چاہیے تھا، ایک زندگی کا حصہ چاہیے تھا۔ پورا دن بس قبروں کے پاس جو مزار تھا اس کے پاس بیٹھی ہوئی پڑھتی جا رہی تھی، وضو ہم نے کیے تھے، چادریں بھی اوڑھ لی تھیں اور پڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، تو کام اس قدر تیزی سے کرتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی سیمنٹ اٹھا لیتا، کبھی اینٹیں اٹھا لیتا، بس دیوار بنتی جا رہی تھی۔ ایک ہی ہوش نے ایک دن میں کئی نیچے والی دیواریں کئی فوٹو اونچی کر دی تھی، 6-7 فوٹو اونچی کر دی تھی اس نے، جس میں انسان چھپ سکتا تھا، آرام سے بیٹھ سکتا تھا، آرام سے لیٹ سکتا تھا، آرام سے چل پھر سکتا تھا۔ انہیں بنیادوں پر اس نے کمرے کرنے شروع کر دیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ مجھے سب سے پیاری، یہ 2 عمارتیں مجھے سب سے پیاری لگی تھی، درمیان میں سینٹر میں جو فوارے تھے، اور ایک ادھر یہ کوٹھی تھی، ایک ادھر کوٹھی تھی، اس کو سب سے زیادہ پسند یہ تھی کہ نیچے جو برانڈے بنائے تھے بس یہ دیکھنے کا قابل تھا۔ اوپر کوٹھیاں تھے، نیچے برامڈا تھے، پورے پلر لگے ہوئے تھے، وہ بھی ایسے کرتے جا رہا تھا، پلر لگا تھا تو دیوار بنا دیتا، جیسے وہ کرتا تھا وہ ویسے کرتا تھا۔ راتوں ہم نے وہ دوبارہ رات بھی ہم وہ خیمے میں گزاری تھی، ٹینٹوں میں گزاری تھی، وہ بھی آ گیا تھا، تھک ہار کے آ گیا تھا، اور پھر باتیں کرنے لگا تھا، ناز جی اب ٹھیک ہے نا، اب ناز میں نے کہہ دیا ہے، اور سیما جی ٹھیک ہے، نہیں جی اب ٹھیک ہے، اب تو مجھے غصے نہیں نہ ہوگی، یہ میں نے ایسے کہہ دیا ہے، نہیں اب ہم خوش ہیں، میں نے اس سے پیار کرتے ہوئے کہا، بڑے خوش ہیں، یہ جو سیما نا یہ اور نہیں تھا، یہ دونوں کہتے ہیں کہ جس طرح
میرا وہ جسم بنایا نا اس طرح وہ میں تھوڑا جادوگر ہوں. ہاں میں پہلے ناز آنٹی کرنے لگا تھا تک جب بدل گیا. نہ جی میں جادوگر تھوڑی ہوں. یہ تو بس آپ کے جسم سے کھیلتا رہتا تب ایسا بن گیا. بڑا کچھ اس کے ساتھ کرتا رہتا جب ایسا بنا. ہاں تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی ایسا کرو نا. کھیلتے جاؤ جب تک کھیلتے جاؤ جب تک میرے جیسا نہیں بن جاؤ گے. کھیلتے رہو ان کے ساتھ. چل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ایسے جو ہوگا. بات مان جاتا جلدی بات مان جاتا تھا. وہ اس کو خطرہ تھا کہ ہم اس کو مارے نا. وہ عورتوں نے کیا کچھ کیا مجھے یہ بتاؤ. ہم اس کو باتوں کی طرف لانا چاہتے تھیں. وہ شرما جاتا تھا. گندی تھی بہت بڑی گندی عورتیں تھیں. بڑی گندی عورتیں تھیں. آنٹی بڑے گندے گندے کام کرتی تھیں. وہ چھوڑتی نہ تھیں. ایک چھوڑ کے جاتی تھی دوسری پکڑ لیتی. آنٹی پاس سے ایسا تھا کہ جیسے میں پتہ نہیں کدھر آ گیا تھا. آنٹی مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کدھر آ گیا. میں نے تو بڑے بڑے اونچے جو لوگ دیکھے تھے. بڑے اونچے اونچے جنات وہ دیکھا تھا. کوئی 10 فٹ کا ہوتا تھا, 15 فٹ کا ہوتا تھا, 20 فٹ کا ہوتا تھا. بڑے بڑے اونچے لوگوں دیکھا تھا وہ اس بستی میں. لیکن یار چھوٹے چھوٹے لوگ تھے. آنٹی آپ لوگ بھی بڑے چھوٹے چھوٹے. تیری ایسے کتنا سی آنٹی کہا نا مجھے. نہیں ناتی بیٹا. انسان جو نا انسان ان کے قدم مناسب ہی ہوتے ہیں. جیسے ہم ہیں لیکن تم بھی اگر ہو جنات میں سے وہ ٹھیک ہو جو جیسے بھی ہے. اپنے قد کو اتنا لمبا نہ کر لینا. اتنا لمبا نہ کرنا. دعا یہی کرنا خدا سے کہ جیسے انسانوں کے دعائیں ہوتے ہیں نا قد ایسے رہے. تو میں بھی 4.5 کے ہوں. 4.5 کے قد ہو. کوشش کرو زیادہ بڑا نہ ہو جائے. ہمارے قدوں کو مطابق رہے. آنٹی دعاؤں سے نہ ہوتا. پھر آنٹی کا بس نہیں کہتا. آپ نہیں کہتا. پھر مجھے اس نے جان جی کہہ دیا. جان جی کا ہنس ہنس کے میں پاگل ہو گئی تھی. پاگل ہو گئی. سیما بھی پاگل ہو گئی تھی. نیزی بھی پاگل ہو گئی تھی. ہنس ہی جا رہی تھی. کیا کہا؟ ہاں یہ جان جی. تم بھی جان جی ٹھیک ہو. یہ بڑی جان ہے تم چھوٹی جان. وہ سے چھوٹی جان. اس کے باتیں سن کے پاگل ہوتے ہم. بس اس کو کھینچ لیتی. اپنی گودوں میں بٹھا لیتی تھی. اپنی جو گود میں بٹھا لیتی تھی تو باتیں کر. اس سے باتیں سننا چاہتی تھی. باتیں سنتی جاتی تھی. اچھا نہیں تم نے کہہ رہے تھے کہ اپنی مما کو دیکھا. کیا دیکھا تھا مما کو؟ دیکھا آنٹی پھر گندی باتیں شروع کر دی نا. گندی تیری ایسی پھر گندی آنٹی کہتی. پھر آنٹی کہتی جان جی کو. مجھے جان جی کو بھاگ گیا تھا. وہ بھاگ گیا تھا. جان جی بڑی شرارتی ہیں. بڑی گندی والی باتیں کرتی ہیں. بھاگ جاتا تھا. ہاں ہنسی رہ جاتی تھی. رات کا کھانا اس نے کھلا دیا تھا. اپنی پسند کا کھانا کھلا دیا تھا. اور ایسا کھانا کھلا دیا تھا. مچھلی بھنی ہوئی مچھلی. تازہ روٹیاں. گرم روٹیاں. تازہ مچھلی. بس انجوائے کرنے لگا رہے ہیں. انتہائی مزے سے کھانے لگے تھے. وہ دودھ کی بس بالٹیاں لے جاتا تھا بھر کے. دودھ کی بالٹیاں لیتا تھا بھر کے. جو پاس رہ دیتا تھا. بیسے کٹی کرتا جا رہا تھا. پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے جاتا تھا. ان کا بھی دھیان رکھتا تھا. ان کے بھی چارے کا انتظام کرتا تھا. ان کے بھی لیے کوشش کرتا تھا. کہتا تھا آنٹی میں ان کے لیے بس جان جی میں ان کے لیے بھی کمرہ بناؤں گا. میں آپ بتاؤں میری بات سن لو. میں نازی کہوں گا. آپ کو نازی کہوں گا. بس نازی.
نہیں نہیں، بس ناز کہو، ناز کہو، کہو ناز، جان چاہے نہ بھی کہو، جی بھی نہ کہو، ناز کہو، اس کو سیما کو بس لفظ سیما ہی بولنا ہے، سیما ہی بولنا ہے بس. آپ اتنی بڑیاں اتنے دن میں تو بس ایسے ہی سیما بولوں. یہ سبھی کچھ بتائیں گے نا، بعد میں بتائیں گے. ابھی بس 40 دن گزرنے تو 4 مہینے گزرنے تو پھر بتائیں گے تجھے، پھر بعد میں بتائیں گے. اچھا 4 مہینے کا بڑا کچھ ہونا ہے، بڑا کچھ ہونا ہے. ہاں بڑا کچھ ہوئے گا. بتاؤ نا ناز، مجھے بتاؤ نا ناز. اس نے پہلی دفعہ کہا تھا، اور مجھے اب میرے گالوں کو پکڑ کے کہا تھا، میرے چہرے کو پکڑ کے کہا تھا، بتاؤ کیا ہونا 4 مہینے بعد. 4 مہینے بعد کیا ہونا ہے بتاؤ. میں بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ. 4 مہینے بعد ہم نے تو تمہیں بلا کہنا کرنا، بس بلے. 4 مہینہ بلا جی، یہ سیما بھی نا تمہاری بیوی بن جائے گی، نیز بھی تمہاری بیوی بن جائے گی، اور تمہارے یہ ناز ہے نا یہ بھی تمہاری بیوی بن جائے گی. وی اتنا کیا کرو، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بھاگ نکلا تھا، بھاگ گیا تھا. کنجر کہیں کا بادشاہ تھا، چھوڑ جاتا تھا وہ ہمیں، بھاگ جاتا تھا. جب بھی ہم باتیں شروع کرتے تھے بھاگ جاتا تھا، جان چھڑاتا تھا ہم سے. لیکن ہمیں اچھا لگتا تھا، ہنستی رہتی تھی. وقت کبھی رکتا نہیں ہے، وقت نے کبھی رکتا، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. 4 مہینے کے اندر ہی، 4 مہینے کے اندر بڑا کچھ بھول گئی تھی، بڑا کچھ بھول گئی تھی. بلے کے ساتھ بیتی زندگی تک کو بھول گئی تھی. اس کے ساتھ جو سہانے زندگی جو بیتی تھی نا وہ بھی بھول گئی تھی. جو ان کے ساتھ انجوائے کرتے تھے سبھی کچھ بھول گئی تھی، کیونکہ یہ زندگی کا ایک حصہ تھا کہ جو زندہ تھے ان کے ساتھ چلنا تھا، جو مر گئے تھے ان کے لیے دعائیں بس کرنی تھی. یہ زندگی کا یہی دستور چلتا آ رہا ہے، یہی دستور چلتا آ رہا ہے کہ زندہ لوگوں کو ساتھ رہو، مردہ کے لیے دعائیں کرو. یہ دستور چلتا آ رہا ہے. ہم بھی ایسا کری تھی، ان کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی. اور زندگی میں اپنی زندگی کیونکہ پتہ نہیں کب ہماری بھی قبر کب بن جانی تھی. اب تو 100 سالہ زندگی کو ہم بھول ہی گئے تھے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا. اور جب تک زندہ تھے زندگی تو گزارنی تھی، اور کوئی ایسی زندگی نہیں گزارنی تھی، اس بچے کی بیویاں بن کر گزارنی تھی، بیویاں بن کر گزارنی تھی. 4 مہینے میں اس نے بڑا کچھ کر دیا تھا. 4 دنوں میں اس نے مکمل کوٹھی تیار کر لی تھی. نیچے برانڈا ہی برانڈا، بے تھا، کھلا برانڈا تھا. یعنی دیکھو کہتے ہیں 12 دری برانڈے، ہر طرف کھلی ہوائیں آتی تھیں. پلر ہی پلر لگے تھے، پلر ہی پلر لگے ہوئے تھے، پلر ہی پلر لگے ہوئے تھے. اور اوپر والا حصہ کوٹھی بنی ہوئی تھی، انتہائی خوبصورت، بے انتہا پیارا نقشہ تھا. وہی نقشہ تھا جو قاسم نے سوچ کے آیا تھا، جو قاسم نے بنایا تھا، وہی نقشہ اس نے بنایا تھا. ہاں چینجنگ کی تھی، کچھ چینجنگ کی تھی. اس نے فیچرے وہ لگائے تھے شیشے، اس نے وہ ہرے لگا دیے تھے جو نکھار پیدا کرتے جاتے تھے. باہر کی دیواروں کو جتنے بھی کمروں کی دیواریں تھیں نا ادھر شیشے لگا دیے تھے اس نے. یہ شیشے کی ایک عمارت لگتی تھی، شیشے کی ایک عمارت لگتی تھی. بے انتہا خوبصورت بے انتہا خوبصورت بناتی تھی. یہی بھینسوں کو اس نے بنا دیا تھا، بھینسوں کو اس نے بنا دیا تھا، بکریوں کو بنا دیا تھا. اور پھر 4 مہینے میں میں نے کہا تھا بلا جی چاہے تم ہم سے بہت چھوٹے ہو، ہم چاہے تم سے بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہو،
میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کو کہ تم نے ہمیں قبول کیا ہے، تم نے ہمیں قبول کیا ہے، تم نے ہمیں قبول کیا۔ اس نے ایسے بولا تھا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا تھا کہ ناز میں نے تم کو قبول کیا، میں نے تم کو قبول کیا، میں نے تم کو اپنے لیے قبول کیا، میں نے تم کو اپنے لیے قبول کیا۔ اور ساتھ ہی وہ مجھ سے لپٹ گیا تھا، میرا منہ چومنے لگا تھا، میرا منہ چوم لیا تھا۔ اسی طرح ناز کے قریب ہو گیا، اس کے سیما کے قریب ہو گیا تھا۔ یہی لفظ اس نے خود ہی اپنی زبان سے کہے تھے، 3 دفعہ اس نے بھی لفظ بولے تھے۔ اس کے بھی گلے لگ گیا تھا، اس کو بھی چومنے لگا تھا، وہ بھی اس کو چومنے لگی تھی، جیسے میں نے چوما تھا وہ بھی چومنے کیا تھا۔ اور نہید نے بھی ایسا کیا تھا، اس نے بھی 3 دفعہ یہ لفظ کہے تھے، اس سے بھی کلوائے تھے۔ ہم نے اپنے حق مہر جو ہوتے تھے معاف کر دیے تھے، شروع سے کر دیے تھے معاف، پہلے دن سے کر دیے۔ اس نے ہمیں دلہنوں والے کپڑے بنا دیے تھے، اور ہم نے فخر کے ساتھ پہن لیے تھے، اور کہا تھا بلا جی آج اسے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے؟ اگر نہیں پتہ تو تمہیں ہوا ہے جو کچھ ان عورتوں نے کیا نا، وہ کیا تھا نا، ہاں مجھے یاد ہے، بڑا کچھ یاد ہے، بس ہونا وہ کچھ ہی ہے، وہ کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب تو میں عادی ہو گیا ہوں نا آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کا عادی ہو گیا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہم اس کے اس بات پہ ہنستی تھی، مسکراتی تھی، اور پھر پوری رات اسی نشے میں گزر گئی تھی۔ وہ نشہ دیتا گیا تھا، ہم نشے میں ڈوبتی گئی تھی، پوری رات گزر گئی تھی۔ کوئی بھی کسی میں بھی کمی نہ رہی تھی، کسی میں بھی کمی نہ رہی تھی، کیونکہ یہ بلا تھا، دوسرا تو بلا تھا، یہ کوئی انسان نہ تھا۔ یہ تو نہید نے بھی کہہ دیا تھا، سیما نے بھی کہہ دیا تھا کہ بس یہ ہمارے لیے بس آخری ہے، اس کے بعد کوئی ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، کوئی ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اور ہم نے قسمیں کھا لی تھی آپس میں کہ اس بچے کے بعد کسی کا بھی تصور نہیں کریں گی، کسی کا بھی سوچیں گے نہیں ہے۔ یہ خدا نے اس کو جو اگر بھیجا ہے نا، تو شاید اسی دن کے لیے بھیجا تھا، سبھی کچھ فنا کرنا تھا، تبھی بھیجا تھا اس کو کہ یہ ہمیں سنبھال لے گا۔ خدا تو خدا ہی جانتا نا، شاید اسی لیے بھیجا تھا خدا نے۔ ورنہ ہماری زندگی میں کیا کچھ ہوتا رہا تھا، کیا کچھ ہوتا رہا تھا، سبھی کچھ جانتی ہیں۔ بہرحال یہ ہماری آخری منزل ہے، آخری منزل ہے، اس کے بعد ہماری کوئی منزل نہیں ہوگی، اس کے لیے صرف موت ہوگی ہمارے سامنے۔ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیں گے یا موت کا انتظار کریں گے، یہ تصور، یہ باتیں لے کے ہم مطمئن ہو گئی تھی۔ تو ساتھیوں، آج کا قصہ، آج کی کہانی کیسی لگی اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، کمنٹس کیجیے گا، ساتھیوں میں شیئر کیجیے گا، ہر کسی میں شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔